اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو حلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسن اخلاق کی ایک پہلو کے اعتبار سے تعریف۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کا معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تعمیل پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حدیث مبارکہ۔ میزان عمل میں سب سے وزنی شے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے تعلق اس کا سچا ہوتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے اس کا تعلق سچا ہوتا ہے، اللہ اور رسول کے پسندیدہ اعمال کی وجہ سے
جنت الفردوس میں داخلہ اس کا پکا ہوتا ہے۔ جو اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے وہ زندگی اپنی خوبصورت اور خوشگوار کر لیتا ہے۔ اس بہت اچھے اور پیارے عمل کی وجہ سے آسی جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی رسول کریم کے قریب ایک عالیشان محل تعمیر کر لیتا ہے۔ تو اس سے اللہ اور رسول پیار کر لے گا تو اس سے اللہ اور رسول پیار کر لے گا، تیرے لیے جنت الفردوس میں عالی شان محل تیار کر لے گا اگر تو اپنا اخلاق اچھا بنا لے گا، لوگوں کو خوشی دینا اپنی زندگی کا معیار بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔